میر احمد خان باجگزار ریاست قلات کے ابتدائی بانی، 1660 میں حکمرانی کی بنیاد رکھی۔ احمد شاہ درانی کی 11 سال اطاعت کے بعد میر نصیر احمد خان اول نے آزاد ریاست کا اعلان کیا۔ میر نصیر خان نے 36 سال خود مختاری سے حکومت کی۔ علاقے کا نام بلوچستان رکھا۔ 19ویں صدی میں برٹش حکومت نے معاہدہ کر کے یہاں فوج تعینات کر دی۔ کوئٹہ، ڈیرہ جات، سبی اور جیکب آباد کو برٹش انڈیا میں شامل کر لیا۔ خان آف قلات نے 27 مارچ کو الحاق کی دستاویز پر دستخط کیے۔ 31 مارچ 1948 کو اسے قبول کر لیا گیا۔ اکتوبر 1958 کو خان آف قلات کی بغاوت کی کوشش پر انہیں معزول کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ VLC پوڈ کاسٹ پہ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ ریاست قلات کیا تھی؟ کب بنی؟ کیا یہ ریاست پورے بلوچستان پر مشتمل تھی یا اس کا ایک حصہ تھی؟ ہندوستان پر برطانوی راج کے دوران اس کی کیا حیثیت رہی؟ قیام پاکستان کے وقت اس کی پوزیشن کیا تھی؟ پاکستان سے ریاست قلات کا الحاق کیسے اور کیوں کر ہوا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو بلوچستان میں برس ہا برس سے جاری سیاسی بے چینی، انتشار اور متشدد مہم جوئیوں کے باعث پاکستانیوں کی اکثریت کے ذہنوں میں کل بلاتے رہتے ہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات کو ڈھونڈیں اور آپ کے ساتھ ان کے اوپر کچھ بات کر لی جائے۔ بلوچوں کے قمرانی قبیلے سے تعلق رکھنے والے میر احمد خان نے 1660 میں ریاست قلات اور احمد زئی خاندان کی حکمرانی کی بنیاد رکھی تھی۔ افغان حکمران احمد شاہ درانی کی 11 سال اطاعت کرنے کے بعد خان آف قلات میر نصیر خان اول نے 1741 میں مزید اطاعت سے انکار کر کے آزاد ریاست کا اعلان کیا، جس کے بعد بلوچ فوج اور افغانوں کے درمیان زبردست جنگیں لڑی گئیں۔ تاہم میر نصیر خان نے 1794 تک 36 سال تک ایک خود مختار حکمران کے طور پر بخوبی ریاستی امور چلائے۔ ان کے دور کو بلوچی تاریخ کا ایک اہم باب تصور کیا جاتا ہے۔ اسی دور میں علاقے کا نام بلوچستان رکھا گیا۔ تاہم نصیر خان اول کے بعد آنے والے احمد زئی حکمران اس خود مختاری کو برقرار نہ رکھ سکے۔ برطانیہ نے کوئٹہ کو براہ راست اپنی عملداری میں لے لیا اور ریاست قلات کے ساتھ معاہدہ کر کے یہاں فوج تعینات کرنے کی اجازت بھی لے لی۔ 1860 اور 1870 کی دہائی میں روسی پیش قدمی کے خدشے پر برطانیہ نے اس علاقے میں دلچسپی بڑھا دی۔ برطانیہ نے 19ویں صدی کی آخری 2 سے 3 دہائیوں کے دوران بلوچستان کے کچھ حصے ایران اور افغانستان کو تحفتاً دے دیے۔ یوں اسے 3 مختلف ریاستوں میں منقسم کر دیا گیا۔ برطانوی تقسیم کے بعد بلوچستان کے علاقے سیستان اور مغربی مکران ایران کا حصہ بن گئے، جبکہ سیستان سے ملحقہ علاقوں اور ریگستان کو افغانستان کے حوالے کر دیا گیا۔ اسی طرح ڈیرہ جات، سبی اور جیکب آباد کو برٹش انڈیا میں شامل کر دیا گیا۔ باقی ماندہ بلوچستان پر خان آف قلات کی حکمرانی برقرار رکھی گئی، اگرچہ بعد میں برٹش انڈین گورنمنٹ نے خان کے زیر اثر لسبیلا، مکران اور خاران کے رئیسوں سے بھی براہ راست روابط قائم کر لیے۔ برطانیہ سرکار نے سن 1901 میں یہاں FCR نافذ کر کے جرگا سسٹم قائم کر دیا، مگر برطانوی سرکار سے وفاداری نبھانے کے عوض صدیوں سے قائم سرداری نظام کو جوں کا توں برقرار رکھا گیا، جو عوام سے من مرضی کا ٹیکس تو وصول کرتا تھا مگر عوام کو تعلیمی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی طور پر پسماندہ رکھنے کا پورا انتظام بھی برقرار رکھتا تھا۔ تقسیم ہند کے وقت خان آف قلات احمد یار خان نے موقف اختیار کیا کہ برطانوی راج کے بعد بننے والی حکومتیں بھارت اور پاکستان کو صرف ان ریاستوں پر اختیار حاصل ہوگا جن کے معاہدے برٹش انڈین گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، جبکہ قلات سمیت وہ ریاستیں جن کے معاہدے وائٹ ہال سے براہ راست یعنی برطانوی حکومت سے ہیں وہ اس سے مستثنا ہوں گے۔ وائٹ ہال سے براہ راست تعلق رکھنے والی دوسری ریاستوں میں نیپال اور بھوٹان شامل تھے۔ تقسیم ہند تک ریاست قلات کی آزاد حیثیت برقرار رہی، لیکن اس وقت تک خان کے زیر تسلط 3 جاگیردار مکران، لسبیلا اور خاران 1947 تک الگ الگ سیاسی انتظامی اداروں کے طور پر ابھر چکے تھے، جو خان آف قلات کے فیصلے سے قطع نظر پاکستان سے الحاق کے خواہش مند تھے۔ نواب بائیان، نواب خاران اور جام لسبیلا سمیت یہ بلوچ سردار ایک جانب گوادر کے ذریعے، جو اس وقت تک مسقط کے پاس تھا، خان آف قلات پر دباؤ بڑھانا چاہتے تھے، دوسری جانب کراچی میں بانی پاکستان سمیت پاکستانی حکام سے ملاقاتیں کر کے الحاق پاکستان کی بابت بات چیت کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ خاران اور لسبیلا کے حکمرانوں کے خطوط کی بہتات ہے، جس میں قائد سے التجا کی گئی تھی کہ وہ قلات کے فیصلے سے قطع نظر
اپنی ریاستوں کے پاکستان کے ساتھ الحاق کو قبول کر لیں۔ 17 مارچ 1948 کو پاکستان کی وزارت خارجہ نے لندن کو ایک ٹیلی گرام بھیجا جس میں اعلان کیا گیا تھا کہ خاران، لسبیلا اور مکران نے پاکستان سے الحاق کے لیے درخواست دی گئی ہے اور ان کا الحاق قبول کر لیا گیا ہے۔ ان کے الحاق نے قلات کے حجم کو آدھے سے بھی زیادہ کم کر دیا تھا، جس سے اس ریاست کو ساحل سے مکمل طور پر کاٹ دیا گیا تھا اور اسے بڑی حد تک الگ تھلگ کر دیا گیا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد اس ابتدائی موقع پر گورنر جنرل قائد اعظم کا موقف تھا کہ پاکستان کے علاقے میں موجود ریاستوں پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا جائے گا اور وہ اپنے مستقبل کا اس کے متعلق فیصلہ آزادی کے ساتھ کرنے میں آزاد ہوں گی۔ قائد اعظم یہ موقف اس وجہ سے اپنا رہے تھے کہ تب تک ریاست جموں و کشمیر، ریاست جوناگڑھ اور ریاست حیدرآباد کے الحاق کا معاملہ زیر التوا تھا اور قائد اعظم نہیں چاہتے تھے کہ ان کے کسی سخت فیصلے کی وجہ سے پاکستان کو مجموعی طور پر کوئی نقصان اٹھانا پڑے۔ قائد اعظم کی اسی پالیسی کو بنیاد بنا کر نواب آف قلات آخر تک کوشش کرتے رہے کہ ریاست قلات کی خود مختاری قائم رہے۔ نواب میر احمد یار خان نے ریاست میں 2 ایوانی پارلیمنٹ تشکیل دے کر اس میں ریاست کی خود مختاری سے متعلق بحث چھڑ دی۔ نواب میر احمد یار خان نے بھارتی حکومت کے ساتھ بھی رابطہ کیا تھا اور کہا تھا کہ پاکستان نے قلات کو آزاد ریاست منظور کر لیا ہے، اب بھارت بھی اسے آزاد ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دے اور ہمارے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے کا عزم کرے۔ تاہم بھارتی حکومت نے نواب آف قلات کو اس ضمن میں کوئی بھی جواب دینے سے گریز کیا تھا۔ آخرکار خان آف قلات کے پاس خاران، لسبیلا اور مکران کے پاکستان کے ساتھ الحاق کے بعد الحاق کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ الحاق کے دستاویز پر خان آف قلات نے 27 مارچ کو دستخط کیے تھے، جسے 31 مارچ 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح کے سامنے رکھا گیا، جنہوں نے اسے قبول کر لیا تھا۔ بہرحال الحاق کے پاکستان کے موقع پر نواب آف قلات نواب احمد یار خان کا چھوٹا بھائی شہزادہ عبد الکریم خان بعض سرکاری اہلکاروں اور اپنے وفادار ساتھیوں کے ہمراہ قلات سے فرار ہو کر افغانستان چلا گیا تھا اور وہاں اس نے قلات کی آزادی کے لیے پاکستانی فوج کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ شہزادہ عبد الکریم خان نے جب بلوچستان پر حملہ کیا تو پاکستانی افواج نے اسے منصوبے کی تمام تفصیلات کے ساتھ گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ خان آف قلات میر احمد یار خان کے تیسرے بیٹے پرنس یحییٰ احمد زئی کے ایک انٹرویو میں اختیار کیے گئے موقف کے مطابق ریاست قلات کو 5 اگست 1947 کو ہی آزاد کر دیا گیا تھا، جو اگلے 11 ماہ تک آزاد حیثیت سے قائم رہی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے والد خان احمد یار خان 1940 سے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ تھے۔ انہوں نے قائد اعظم کو یہاں بلوچستان لا کر متعارف کروایا، انہیں بتایا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم ایک ملک بنائیں گے جو اسلامی ہوگا۔ پرنس یحییٰ کا یہ بھی کہنا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ الحاق نہیں چاہتے تھے، لیکن پھر قائد اعظم ڈھاڈر میں آئے اور انہوں نے سرداروں سے بات کی۔ میرے والد چاہتے تھے کہ پاکستان سے الحاق ہو جائے، لیکن لوگ اس کے حق میں نہیں تھے۔ اور ایسے ہی ہمارے سردار عطا اللہ مینگل نے کہا تھا کہ خان آف قلات کے ماتھے پر پستول رکھ کر الحاق کے کاغذات پر دستخط کروائے گئے تھے۔ پاکستان نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا کہ آپ کو سب مراعات ملیں گی، جو 20 سے 25 صفحات پر مشتمل ایک بڑا معاہدہ ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ شمولیت پر آپ کی بندرگاہیں آپ کے ساتھ ہوں گی، آپ بادشاہ رہیں گے اور وہ سب آپ کے ساتھ رہیں گے جو انگریزوں کے وقت میں تھا۔ لیکن 1 سال بعد ان سب سے انکار کر دیا گیا، سب معاہدوں کو پس پشت ڈال دیا گیا۔ قائد اعظم وفات پا گئے اور اس کے بعد لیاقت علی خان قلات کی حکومتوں کے ساتھ الجھے رہے۔ ان کے قتل کے بعد جو دوسری لابی آئی ان کو شاید ہم پسند نہیں تھے، تو انہوں نے آہستہ آہستہ تمام چیزیں بند کر دیں، تعلقات خراب ہوئے اور پھر فوج کشی ہوئی اور میرے والد کو گرفتار کر کے بند کر دیا گیا، جو 4 سال قید رہے۔ جب ایوب خان آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، یہ لوگ پاکستان کے ساتھ ہیں، اس نے پاکستان کو بنایا، یہ مخالف نہیں ہے۔ پرنس یحییٰ کا دعویٰ اپنی جگہ، مگر خان آف قلات کی گرفتاری کے لیے آپریشن جو 6 اکتوبر 1958 کو صدر سکندر مرزا کے حکم پر کیا گیا، اس میں پاکستان کی مسلح افواج قلات تا کوئٹہ ایئرپورٹ 96 میل طویل شاہراہ کے علاوہ گرد و پیش کی پہاڑیوں پر بھی تعینات تھیں۔
عینی شاہدین کے مطابق قلعہ میری کے مکین یعنی خان آف کلات اور بلوچستان کی دیگر ریاستوں کی یونین کے صدر میر احمد یار خان نے ہتھیار ڈالنے کے مطالبے پر فوری طور پر خود کو فوج کے حوالے کر دیا۔ تاہم 7 اکتوبر 1958 کو APP کی خبر میں درج تھا کہ الصبح فوجی دستوں نے جب قلعہ میری کا گھیراؤ کیا تو اس کے محافظوں نے ان پر فائرنگ کر دی۔ جوابی کارروائیوں سے قلعے کی بندوقیں جلد ہی خاموش ہو گئیں اور خان نے پیغام بھیجا کہ اگر مجھ سے کچھ سروکار ہے تو اندر آ کر بات کر لی جائے۔ پیغام کے جواب میں فوجی دستے کی حفاظت میں ڈپٹی کمشنر کو قلعے کے اندر بھیجا گیا۔ خان نے بدعہدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بات چیت کے لیے جانے والے وفد پر فائرنگ کرا دی، جس سے وفد کے 3 ارکان زخمی ہو گئے۔ صورتحال نازک ہونے پر ایک تازہ حملہ کیا گیا۔ یہ لڑائی تقریباً 8 گھنٹے تک جاری رہی۔ لڑائی میں بندوقوں کے علاوہ بھاری ہتھیار بھی استعمال ہوئے، جن میں غالباً ٹینک بھی شامل تھے۔ اس لڑائی کے بعد بالآخر ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہو گئے اور انہیں گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد وہ اپنے منصب سے معزول کر دیے گئے، جبکہ ان کے اعزازات اور تمام مراعات کا بھی خاتمہ کر دیا گیا۔ خان آف کلات پر الزام لگایا گیا کہ وہ پورے بلوچستان پر قابض ہو کر اسے پاکستان سے علیحدہ کر دینے کی سازش میں مصروف ہیں، جس کے لیے انہوں نے بیرونی ممالک خاص طور پر افغانستان سے حمایت حاصل کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ ان پر یہ الزام بھی عائد کیا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے قلعے سے پاکستان کا قومی پرچم اتار کر اپنی سابق ریاست کا پرچم لہرا دیا تھا اور اس موقع پر ایک جشن بھی منایا تھا۔ خان آف کلات احمد یار خان نے اپنی کتاب میں اس فوجی آپریشن پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ 1956 کے آئین کے تحت ملک جب 1 یونٹ میں تبدیل ہو گیا تھا تو ان سابقہ ریاستوں میں سرکاری معاملات کو نمٹانے کے لیے جن افسروں کو تعینات کیا گیا تھا، مقامی لوگوں کو ان سے بڑی شکایات تھیں۔ بڑھتی شکایات کے ازالے کے لیے خان آف کلات نے صدر سکندر مرزا سے رابطہ کیا۔ صدر نے انہیں یقین دلایا کہ وہ بلوچستان کی ان ریاستوں کو 1 یونٹ سے نکال دیں گے۔ صدر نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ اس سلسلے میں برطانیہ کی ایک معروف ماہر قانون فرم سے مشورہ کریں کہ 1 یونٹ اور اس میں ان ریاستوں کے انضمام کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ صدر نے انہیں اس سفر کے لیے زر مبادلہ بھی فراہم کیا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ملک میں آئندہ عام انتخابات کی آمد تھی اور سکندر مرزا چاہتے تھے کہ وہ آئندہ مدت کے لیے بھی صدر منتخب کر لیے جائیں، لیکن معروضی حالات ان کے خلاف تھے۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ انتخابات کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی صورت میں ملتوی کر دیے جائیں، اور ایسا ممکن نہ ہو تو ملک میں مارشل لاء لگا دیا جائے۔ خان آف کلات کو انہوں نے اپنے راز میں شریک بھی کیا تھا اور بتایا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ مارشل لاء لگا کر نواب آف بھوپال کو ملک کا وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ نواب بھوپال نے پاکستان پہنچ کر خان آف کلات سے اس سلسلے میں مشورہ کیا تو انہوں نے انہیں سکندر مرزا کے اصل منصوبے سے آگاہ کر دیا، جس پر انہوں نے سکندر مرزا کے کھیل کا حصہ بننے سے انکار کر دیا اور واپس چلے گئے۔ خان آف کلات دعویٰ کرتے ہیں کہ سکندر مرزا سمجھتے تھے کہ ان کے منصوبے کی ناکامی کا واحد ذمہ دار میں ہوں، جس کا انتقام لینے کے لیے کلات آپریشن کا منصوبہ بنایا گیا۔ بہرحال ریاست کلات اور خان آف کلات کی یہ تاریخ اور تاریخی حوالے ہیں جس پر بلوچستان کے قوم پرست حلقوں میں غم و غصے کی لہر پھیلی، جس کا اظہار شاید آج تک کسی نہ کسی مختلف صورتوں میں سامنے آتا رہتا ہے۔ آئندہ کسی نشست میں آپ کو بلوچستان میں بغاوتیں اور یہ جو آپریشنز ہیں ان کے بارے میں بھی شاید کبھی بات کریں گے، لیکن اس کہانی سے سنائی یہ دیتا ہے کہ اس میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں، بہت سے کردار جیسے کہ سکندر مرزا، ان کی بیچ میں ذاتی مفادات کے لیے ایسے بہت سے معاملات کیے گئے، وگرنہ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ ایسے معاملات ہیں جن میں کچھ خاص ابہام دکھائی نہیں دیتا۔ نقطۂ نظر کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن ایسی کوئی چیز نہیں جسے بیٹھ کر بات چیت سے حل نہ کیا جا سکے، لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں کیا گیا۔ آج تاریخ ہمیں پھر یہ مواقع دیتی ہے کہ بیٹھیں اور بیٹھ کر بات کریں اور معاملات کو بھائی چارے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، باہمی سوچ کے ساتھ، باہمی آمادگی کے ساتھ حل کیا جائے۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔